اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت اگر ہمارا موضوع یہ ہو کہ ہماری جو اگلی نسل اور اگلی نسل میں بھی ہماری بچیاں اور عورت کے حوالے سے جو معاشرے میں نمائندگی آگے جانے والی ہے، اس کو اگر ہم آج کے دور کے لحاظ سے دیکھ سکیں تو بچیوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلام جو نظریہ ہے وہ ایک مکمل طریقہ زندگی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک طریقہ زندگی صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو لوگ اپنا وقت گزار چکے وہ تو گزار چکے، لیکن آگے معاشرہ، اس کا اجتماعی نظام، اس کا انفرادی کردار، یہ سب آپ ہی کو سنبھالنا اور آپ ہی کو اس کے مطابق اس کے اچھے برے کڑوے کسیلے پھل آپ ہی کے حصے میں آئیں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آج کے دور کی مسلمان طالبات اس دین کا مکمل مطالعہ کریں کہ جو دین ان کے رب نے ان کو عطا کیا ہے قرآن مجید کی صورت میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی صورت میں اور آپ کی سیرت کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابیات جنہوں نے اس نظریے کا ساتھ دیا، جنہوں نے اسلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس دین کو مکمل طور پر سمجھا اور اپنے خدمات اس کے لیے پیش کی، اور مکمل طور پر وہ دین پھر نہ صرف یہ کہ ان کی ذات میں بلکہ ان کے اداروں میں اور ان کے سسٹم میں بھی ایک غالب اور قائم مقام کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ اس لیے سب سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ آج کے دور کی طالبات اس بات کو اور اس نظریے کو سمجھیں اور اس کو لے کر چلیں۔ اب اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں ان مسائل میں ایک تو یہ کہ مخلوط نظام تعلیم ہے، اور دوسری بات یہ کہ میڈیا جو ہمیں مستقل دوسری ڈائریکشن میں لے کر جانے کی پوری جدوجہد کر رہا ہے، اور کسی اور طرف ہمارے مسلمان بچے اور بچیاں بھی جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اس علم کی اور اس جو ہمارا نظریہ ہے اس کے مطابق ہمارے رب نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اور اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے ادارے اور کون سے لوگ ہمیں متاثر کرنا چاہتے ہیں اور ہماری اس چیز کو ہمارے ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں یا ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تو عزیز بچیوں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کے لیے آپ مطالعہ کیجئے اور اسلام کو دیکھیے کہ اسلام کس طرح سے، اور وہ عورت جو پیدا کی گئی اور جس نے اسلام کے لیے اپنی کاوش اور خدمت پیش کی، اس کی کس کس طرح سے اسلام مثالیں پیش کرتا ہے، اس کے کس کس طرح سے ہمارے سامنے رہنمائی دیتا ہے۔ اگر آج کی طالبات اس چیز کو پڑھ لیں اور اس عمل کو دیکھ لیں تو پھر ضرور ہی جو پریشانیاں اس وقت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ دور ہوں گی۔ دیکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے اور آپ پریشان ہو کر اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ اڑھاؤ، مجھے کچھ پریشانی ہے، تو آپ کہتی ہیں، آپ مدد کے طور پر سامنے آ جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں، آپ غربا کی خدمت کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور کس طرح سے پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال اور آپ کی جان اس راستے میں لگ جاتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے جس راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، اور اس کے بعد ان کے گھر والے کس طرح سے ان کا سہارا بنے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ کبار صحابہ کے لیے اسلام انہوں نے پڑھا، اسلام انہوں نے جانا، جو کچھ خدمت ایک بیوی کی حیثیت سے وہ کر سکتی تھیں انہوں نے کی، جو کچھ ایک مسلمان ذمہ دار فرد کی حیثیت سے وہ کر سکتی تھی وہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد کس طرح سے اس دین کو منتقل کیا کہ آپ کو بے شمار احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ملیں گی، اور آپ کو بے شمار تعلیمات اور پریکٹیکل عمل آپ کو ان کا ملے گا۔ اسی طرح سے بے شمار صحابیات ہیں
جنہوں نے ہمارے سامنے یہ تمام چیز پیش کی ہے۔ تو مسلمان طالبات کی یہ ذمہ داری ہے، ہم مسلمان لڑکیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پوری طرح سے اس میسج کو سمجھیں، اس کو جانیں، اس کا گہرا مطالعہ کریں، اس کے ڈیپ اس میں جائیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمیں اس ماحول میں کیا کرنا ہے۔ آج ہماری عملی صورتحال یہ ہے کہ میڈیا ہمیں جس طرف لے جاتا ہے ہم چلے جاتے ہیں، اور کتنے کربناک واقعات اس معاشرے میں ہو رہے ہیں کہ اگر انڈین فلمیں دیکھتی ہیں تو ظاہر ہے آپ پھر اس منتہا کو کہاں پہنچ سکتے ہیں جو اسلام کہتا ہے۔ وہ ڈائریکشن، وہ قدغنیں جو اسلام بحیثیت انسان مسلمان ہمارے لگاتا ہے، جس میں ہمارا اپنا فائدہ، وہ کہاں ہمارے لیے پھر فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پھر اس کریکٹر کو اپنانے لگتے ہیں جو ہمارے لیے وہ میسج دیتے ہیں، جو وہ پیغام دیتے ہیں، جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے، ہم ان چیزوں کو اپنانے لگتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو اپنانے کی شکل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں تعلیمی ادارے میں کیا ہوا تھا کہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے ایک تو اشتراک عورتوں اور مردوں کا، جس کو اسلام پسند نہیں کرتا، اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اسلام عورت کی علیحدہ اور مرد کی علیحدہ تعلیم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب آپ مخلوط ادارے بنائیں گے اور مخلوط تعلیم دیں گے اور کم عمر بچوں کو وہاں ڈالیں گے تو نتیجہ وہ نکلے گا کہ بچہ اور بچی اپنے ماں باپ سے باغی ہو کر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے عمل کو اس درجے تک آگے لے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر جاؤ اور ایک کلاشنکوف لے آؤ، تاکہ ہمیں اگر والدین یہاں اجازت نہیں دے رہے شادی کی تو کل ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، لہٰذا آج ہم ایک دوسرے کو اس طرح سے ختم کر لیں کہ کل ہم کسی دوسرے جہان میں مل سکیں۔ لہٰذا وہ کم عمر اور مخلوط تعلیم ان کو اس سمت میں لے جاتی ہے، اور یہ بڑا حادثہ معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میں اپنی نوجوان بچیوں سے یہ کہوں گی کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں، بھرپور مطالعہ کریں، گہرا مطالعہ کریں، اور اس کی تمام نمائندگی جو خواتین کرتی ہیں، صحابیات کرتی ہیں، اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد معاشرے کے مسلم عورت کے جو مسائل ہیں اور جو مسلم نہیں ہیں جو اس کے مسائل ہیں، اگر رشتے کا مسئلہ بھی ہے آپ مسلمان کریں، لوگوں کو آپ وہ تعلیم دیں، وہ ڈائریکشن دیں، اپنے اصولوں کو نہ بھولیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اگر مسلمان عورت اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کرے گی اور میڈیا کے حوالے نہ ہوگی اور مخلوط تعلیم کے مسائل سے اپنے آپ کو نکالے گی، اپنے مطالعے کے ذریعے، اپنی گہری بصیرت اور سمجھ کے ذریعے اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آج کی نوجوان لڑکیاں یہ سمجھ لیں اور آج کی نوجوان لڑکیاں یہ میسج لوگوں کو بھی دیں اور اپنی تربیت اس لحاظ سے کریں تو مستقبل کے بے شمار مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں۔ آج ہماری ڈائریکشن اگر یہودی کر رہے ہیں، آج ہماری ڈائریکشن اگر ہندوازم کر رہا ہے، آج ہماری ڈائریکشن اگر کسی اور کے ہاتھ میں، تو ہماری ڈائریکشن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری ڈائریکشن تو ہمیں تو بہت 14 سال پہلے ہمیں دین مل گیا ہے، اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے، اسی میں ہمارا مستقبل محفوظ ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی نوجوان بچیاں اگر یہ بات سمجھ لیں تو انشاءاللہ کل محفوظ ہوگا، اور کل وہ حادثات جو آج ہم کثیر تعداد میں دیکھ رہے ہیں ہم اس سے بچ سکیں گے۔ آپ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کیجئے، اللہ آپ کا مددگار ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔